نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی فاضل ہوں، تو پھر میں اس رزق کی خاطر پریشان کیوں ہوں جس کا ذمہ رب نے اٹھایا ہے؟ رب ہر چیز کا ذمہ اٹھاتا ہے، وہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بندہ تو صبر کر، تجھے صبر کا پھل میں دوں گا۔ اور عام کہاوت بھی ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، خدا کے آگے رکوع کر رہا ہوں، سجود کر رہا ہوں، مگر جو تمنا، جو دعا میں کر رہا ہوں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ مجھ میں کیا ایسی غلطی، ایسی کیا کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول نہیں فرما رہا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے، مگر اس وقت کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی رب کی رضا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بعد میں پھر دوسرے طریقے سے آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ممکن ہے کہ جو آپ دعا کر رہے ہوں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ صبر کرو، اے بندہ صبر کر، تجھے صبر کا پھل میں دوں گا، تو صبر تو کر، جلد بازی نہ کر، جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ اسی طرح ایک قصہ ہے کہ ایک غلام تھا، وہ کسی کے ہاں ملازمت کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ملازمت میں نہیں آیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ اس کی میں تنخواہ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ شاید وہ وقت پر آ جائے، چھٹیاں بھی نہ کرے۔ تو بہرحال دوسرے دن وہ ملازم آیا، اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس ملازم نے تنخواہ جیب میں لی اور چلتا بنا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ ملازم غائب ہو گیا، تو اس مالک کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے جو تنخواہ بڑھائی ہوئی تھی اس کو گھٹا دیا، اس کو کم کر دیا۔ وہ ملازم واپس آیا تو اس کو تنخواہ ملی، اس نے وہ تنخواہ لی، خاموشی سے چل دیا۔ مالک کو مزید غصہ آ گیا کہ جب میں نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا تب بھی یہ خاموش تھا، جب اس کی تنخواہ میں نے گھٹائی تب بھی یہ خاموش، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ جب میں پہلی دفعہ غیر حاضر ہوا تو اس دن میرے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ رب العالمین نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا اور آپ نے مجھے میری تنخواہ میں اضافہ کیا، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ جو ننھا مہمان آیا ہے وہ اپنا رزق لے کر خود آیا ہے۔ اور دوسری دفعہ جب آپ نے میری تنخواہ کم کی اور میں غیر حاضر ہوا تو میری ماں وفات پا چکی تھی۔ اس کے بعد جب میں آیا آپ نے میری تنخواہ کم کر دی، تو میں نے یہ سوچا کہ رب العالمین نے شاید وہ رزق میری ماں کے حصے کا جو تھا وہ اللہ نے لے لیا، تو پھر میں اس رزق کی خاطر پریشان کیوں ہوں جس کا ذمہ رب نے اٹھایا ہے؟ رب ہر چیز کا ذمہ اٹھاتا ہے، وہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح 2-3 نوجوان بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ کھیل کیا رہے تھے؟ ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے، اور اس دوران کسی بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا۔ بزرگ ان کی گفتگو سن کر رک گیا اور ان نوجوانوں نے ان بزرگ سے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیں ہمیں
کہ ایک شخص ہے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کبھی کفر کیا کرتا تھا، جو خدا کی بندگی کو نہیں مانتا تھا، جو خدا کی باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کو احساس ہوا تو اس نے رب العالمین سے معافی مانگی اور اللہ کی خاص نظر اس کے اوپر ہو گئی، اور اللہ نے کافی اس کو نوازا ایز کمپیئر ٹو پریویس نمازی جو پہلے وہ نماز پڑھتا تھا، اس کے برعکس اس کو بہت نوازا۔ آپ بتائیں، ان بچوں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی فاضل ہوں، میں ایک عام سا کاروباری انسان ہوں، میں کپڑے بنتا ہوں، اور میری ایک چھوٹی سی کھڈی ہے، کھڈی میں دھاگے ڈالتا ہوں اور پھر اس سے کپڑا بناتا ہوں۔ جب اس کھڈی میں ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس کو گرہ لگا لیتا ہوں اور پھر اس کو غور سے دیکھتا ہوں کہیں وہ گرہ والا دھاگا ٹوٹ نہ جائے، باقی دوسرے دھاگوں کی طرف میری توجہ نہیں ہوتی، اس گرہ والے دھاگے پر میری توجہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھٹکا ہوا تھا، جو بعد میں اللہ سے معافیاں مانگ کر اور اللہ کو سجود کرنے لگا، تو اللہ کی خاص نظر اس پر، کہیں وہ شخص اپنی کسی غلطی سے دوبارہ نہ بھٹک جائے۔ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد کیجیے گا۔ Alif Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.